السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جنت میں اپنے ماں باپ سے کیسے ملاقات ہوگی؟ وہ منظر کیسا ہوگا؟ جنت میں کن کن رشتہ داروں سے ہماری ملاقات ہوگی؟ یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اس معلومات کو جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ سب کچھ بتانے والے ہیں، بس آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ویڈیو پورا ضرور دیکھیے گا۔ میرے پیارے دوستو، کسی بھی انسان کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور محبت کرنے والا رشتہ اس کے ماں باپ کا ہے۔ اس کے بعد انسان کی سگی بہن، بھائی اور پھر دوسرے رشتہ دار آتے ہیں۔ اس دنیا میں قائم یہ رشتے کسی بھی انسان کے لیے اولین ترجیح ہوتے ہیں، جبکہ کچھ رشتے تو ہماری زندگی کے ایسے اہم ہوتے ہیں کہ ان کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن اور محال ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جنت ایک ایسی شاندار اور بے مثال جگہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، اور اس میں ایسی نعمتیں رکھی ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ہی کسی دل میں اس کا خیال آیا۔ جنت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ ترین چیز کا بھی جنت کی کسی نعمت سے کوئی مقابلہ نہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا انسان کی نہ ختم ہونے والی زندگی میں بھی ہمارے یہ اہم اور پاکیزہ رشتے کیا ہمارے ساتھ ہوں گے؟ یعنی کیا مرنے کے بعد جنت میں بھی کیا یہ ماں باپ، سگے بھائی بہن اور رشتہ دار ہمارے ساتھ ہوں گے یا نہیں؟ دوستو، یہ سوال اکثر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اس دنیا میں ہمارا سب سے عظیم رشتہ یعنی ہماری ماں کیا جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگی؟ حدیث کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ تو آئیے دوستو، حدیث میں ہے کہ جب کوئی روح علیین میں پہنچتی ہے، دوستو ہم آپ کو بتا دیں علیین وہ جگہ ہے یعنی جنت کی سب سے اونچی جو جگہ ہے جس کو ہائیسٹ پلیس ان پیراڈائز کہتے ہیں۔ تو جب کوئی روح علیین میں پہنچتی ہے تو وہاں پر موجود روح اس سے ملنے آتی ہے اور دنیا میں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلوم کرتی ہے، اور اس طرح سے جب کوئی انسان مرنے کے بعد علیین میں پہنچتا ہے تو اس کے رشتہ دار اس سے ایسے ملتے ہیں جیسے کسی دور دراز سے آنے والے مسافر سے ملاقات کی جاتی ہے، اور دونوں آپس میں مل کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ میرے وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور فرما بردار رہے تھے، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں کو خواہش ہوگی اور جس میں آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی، اور ان سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ پیارے دوستو، ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنتی مردوں کی بیویاں بھی جنت میں ان کے ساتھ ہوگی، اور ایک ساتھ ہی جنت میں رہیں گے۔ وہ جنت میں انہیں ہر وہ چیز مہیا کی جائے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں کہ نکل جا، تو اللہ سے رضامند ہے اور اللہ تجھ سے رضامند ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جانب، اس کے رزق کی جانب اور اپنے پروردگار کی جانب جو کہ غضبناک نہیں ہے۔ پھر وہ روح اس طرح محتر حالت میں نکل جاتی ہے، اس طرح سے عمدہ خوشبودار، اور فرشتے ہاتھ پر اسے اٹھائے ہوئے آسمان کے دروازوں پر لے جاتے ہیں۔ تو آسمان والے فرشتے کہتے ہیں، کیا عمدہ خوشبو ہے جو کہ زمین سے آئی ہے۔ پھر اس کو اہل ایمان کی ارواح کے پاس لاتے ہیں تو وہ ارواح خوش ہوتی ہے، اور یہ خوشی اس خوشی سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو کسی بچھڑے ہوئے کی آمد سے انسان کو میسر آتی ہے۔ پھر وہ پہلے سے موجود مومنین اس نئے آنے والے ایمان والے سے دریافت کرتے ہیں کہ فلاں آدمی نے کیا کیا اور فلاں آدمی کا کیا ہوا، یعنی جس شخص کو دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے اب وہ کس طرح کے کاموں میں مشغول ہے۔ اور پھر انہی میں سے چند ارواح آپس میں ایک دوسرے سے کہتی ہے کہ ابھی ٹھہر جاؤ،
اور اسے چھوڑ دو، کیونکہ یہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا۔ یہ روح پوچھتی ہے کہ کیا وہ شخص ابھی تک تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا؟ وہ تو کب کا مر چکا تھا۔ اس پر وہ روح کہتی ہے کہ پھر وہ تو جہنم میں گیا ہوگا۔ دوستو، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے ان رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے جو آخرت یعنی عالم برزخ میں پیش کیے جاتے ہیں، اگر نیک کام ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، آپ کا فضل اور رحمت ہے، بس اپنی یہ نعمت اس پر پورے کیجئے اور اس پر اس کو موت دیجئے۔ اس طرح ان پر گنہگار شخص کا عمل بھی پیش ہوتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ، اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور قرب کا سبب ہو جائے۔ دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں مختلف رشتہ دار ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں گے، اور ان میں سے تو بعض ایک ساتھ ان کو رکھا جائے گا۔ اور سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ مومین کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کی اولاد کو ان کے اصل مقام بلند کر کے اس کے پاس اس کے درجے میں پہنچا دیں گے، اگرچہ یہ اولاد اپنے اعمال کے اعتبار سے اس درجے تک نہ پہنچتی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کے اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی اولاد کو اس کی خواہش کے مطابق ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے تو یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے، جبکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے، لیکن اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اس دنیا میں اللہ سے معافی مانگ لی ہو اور صدیق دل سے توبہ استغفار کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما کر جنت میں داخل کرے گا، جہاں اللہ تعالیٰ ان کی ہر خواہش پوری فرما دے گا۔ اور یقیناً ان کی خواہش میں سے ایک خواہش یہ بھی ہوگی کہ دنیا میں اس سے جو بھی گناہ ہو چکے ہو یا کوئی گناہ والے اعمال اس نے کیے ہو تو ایسے تمام اعمال بھلا دیے جائے، کیونکہ جنت امن اور سکون کی جگہ ہوگی جہاں منفی خیالات اور غم غصے کی کوئی گنجائش نہ ہوگی، اور ایک مومن اور جنتی کے لیے ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے جنت کے باغ ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے۔ جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے بتایا گیا تھا، اور انہیں ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوگی اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔